17 مئی کے اخبار میں جو آپ کا بیان تھا اس کے متعلق وضاحت کر دیں کہ کیا توہین رسالت کی اسلام میں کوئی سزا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا اس جرم کی کوئی سزا ہونی بھی نہیں چاہیے اور اس معاملے میں حکومت کو کوئی قانون سازی کرنے کا حق ہے؟ میری پوری بات ہی کم و بیش اخبارات نے چھاپ دی تھی، اگرچہ میں نے اخبارات کو تو کوئی بیان نہیں دیا تھا، مجھ سے BBC نے بات کی تھی اور میں نے ان کو اپنا نقطہ نظر بتا دیا تھا کہ اسلام میں کسی شخص کو پہلی بات تو یہ ہے کہ موت کی سزا قرآن کی روح سے 2 ہی صورتوں میں دی جا سکتی ہے، ایک یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو اور دوسرے یہ کہ وہ زمین پر فساد پیدا کرے۔ یہ بات قرآن مجید میں اتنی وضاحت سے بیان ہوئی ہے کہ اس کے بعد کسی بحث کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ قرآن کا ارشاد ہے من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی انسان کی جان لی اس کے بغیر کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں کوئی فساد پیدا کیا ہو، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو یہ تو قرآن کی سری نص ہے، اس کے مقابلے میں کوئی روایت، کوئی فقہی فتویٰ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ قرآن مجید نے انسانیت کو یہ بتا دیا ہے کہ کسی انسان کی جان لینے کا حق اس زمین پر فرد کو، حکومت کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہی صورتوں میں دیا ہے اور وہ اس میں بیان کرتی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجیے۔ دوسری بات یہ بہت اچھی طرح جان لیجیے کہ اسلام میں جو حدود تعدیلات متعین ہیں ان کے تعین کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی تاریخی واقعات اور روایات اور قصوں میں وہ بیان ہوتی ہیں، ان کو قرآن بیان کرتا ہے، ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرتے ہیں، اور وہ قرآن مجید سے واضح ہے کہ صرف 5 جرائم ہیں جن پر شریعت میں سزا مقرر کی گئی ہے، اور ان کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے کہ ان کی انتہائی سزائیں بیان کی گئی ہیں، ان جرائم کی ادنا صورتوں کی وہ سزائیں نہیں ہیں۔ ایک فساد فی الارض کی سزا بیان کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں آپ 4 سزاؤں میں سے کوئی سزا دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد بدکاری کی سزا بیان کی گئی ہے، قتل کی سزا بیان کی گئی ہے، چوری کی سزا بیان کی گئی ہے اور بدکاری کی تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ بس شریعت اتنی ہے جرم و سزا کے بارے میں، اس کے علاوہ کسی جرم کی سزا شریعت میں بیان نہیں ہوئی، یہ بھی بہت اچھی طرح سے جان لیجیے۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ کوئی حکومت کسی موقع کے اوپر قانون سازی کرے تو حکومت کو پورا حق ہے کہ وہ قانون سازی کرے، اور وہ قانون سازی جس طرح ٹریفک کے معاملے میں کرتی ہے، جس طرح انسانوں کے دوسرے معاملات میں کرتی ہے، اسی طریقے سے اگر وہ سمجھتی ہے کہ توہین رسالت کے معاملے میں کوئی قانون سازی ہونی چاہیے تو کر سکتی ہے، کوئی معنی نہیں، لیکن وہ قانون سازی موت کی سزا کی شکل میں قرآن کی نص صریح کی روح سے نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ یہ چند باتیں ہیں کہ جو بالکل واضح ہیں، بالکل قطعی ہیں، ان باتوں کے بارے میں کسی مسلمان کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔